حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے، خلوص برا سلام قبول کریں۔ ناظرین، ڈالتے ہیں آج کی خبروں کی تفصیل پر ایک نظر۔ پونچھ میں اچانک سیلابی صورتحال، متعدد مکانات متاثر۔ پونچھ کے مینڈر سب ڈویژن کے آری گاؤں میں آج شام شدید بارشوں کے باعث اچانک سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس سے کم از کم 8 مکانات متاثر ہوئے۔ جموں کشمیر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 25 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ حکام کے مطابق مینڈر نالہ، پونچھ اور سورن دریا رات 8 بجے تک خطرے کی سطح سے نیچے بہہ رہے تھے۔ سالانہ امن ناتھ یاترا، لیفٹیننٹ گورنر کا دورہ بالتل، انتظامات کا لیا جائزہ۔ امن ناتھ یاترا ترقی یافتہ اور پرامن جموں کشمیر کی زندہ علامت۔ 8 روز میں 1,70,000 سے زائد یاتری مقدس گفا میں حاضری دے کر درشن سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ جموں کشمیر کی معیشت کا بڑا انحصار سیاحت پر، سیاحتی شعبہ کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوششیں جاری۔ کشمیر میں سیاحت کے امکانات بے حد روشن۔ امن ناتھ یاترا واضح مثال۔ جنتر منتر پر احتجاجی پروگرام کے لیے اجازت کے منتظر، کچھ لوگ پروگرام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔ وادی میں گرمی کی تپش جاری، دن کا درجہ حرارت ایک بار پھر 34 ڈگری عبور کر گیا۔ 11 اور 12 جولائی کو بارشوں کا امکان، محکمہ موسمیات کی تازہ پیشن گوئی۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے کہا ہے کہ ریاستی درجے اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی ان کی جماعت کے ایجنڈے میں کا حصہ ہے اور وہ اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔ تاہم انہوں نے نیشنل کانفرنس پر الزام عائد کیا ہے کہ 20 جولائی کے جنتر منتر احتجاج سے قبل دیگر سیاسی جماعتوں سے مشاورت نہیں کی گئی۔ انہوں نے سول سوسائٹی اجلاس اور ترقیاتی کاموں پر بھی سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ کئی ٹھیکیدار برسوں سے بقایا جات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ڈیولپمنٹ جو روک دی گئی ہے جموں کشمیر کی، خاص کر کشمیر ڈویژن کی، میں آپ کی وساطت سے اس سرکار پہ جو بے حد سرکار ہے یہ پہنچانا چاہتا تھا یہ بات کہ کیا وجہ ہے کہ کشمیر کی ڈیولپمنٹ ٹوٹل روکی گئی ہے۔ ہم بات کریں روڈز کے حوالے سے، روڈز کا حال دیکھیے کتنا برا ہے، دوسرے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس دیکھیے ان کا حال بھی ویسا ہی ہے، کام کہیں پہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے ٹھیکیداران صاحبان ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار میں کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ جا کے بات کی جائے، ان کے مشکلات کیا ہیں۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں کشمیر میں ورکنگ سیزن اپریل سے سپٹمبر اینڈ تک ہی ہوتا ہے اور مور دین 50% آف دی ورکنگ سیزن ہیز لیپسڈ، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کشمیر کی ڈیولپمنٹ کو روکا گیا ہے۔ امر ناتھ یاترا کے پیش نظر سیکورٹی انتظامات مزید سخت، حساس علاقوں میں مشترکہ آپریشن۔ سانبا میں جموں کشمیر پولیس کی بڑے پیمانے پر تلاشی کارروائی، ریلوے ٹریک کا محاصرہ۔ تنازعات کا حل طاقت کے استعمال میں نہیں بلکہ مذاکرات میں مضمر۔ دہشت گردی پوری انسانیت کے لیے سنگین خطرہ۔ بھارت اور آسٹریلیا دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر کاربند۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ سری نگر جموں شاہراہ پر امر ناتھ یاتروں سے بڑی گاڑی حادثے کا شکار، 5 یاتری زخمی، خاتون کی حالت ہسپتال میں نازک۔ لیفٹیننٹ گورنر کا اظہار افسوس، زخمی یاتریوں کو بہترین علاج فراہم کرنے کی ہدایت۔ کلگام کے حسن پورہ باغ علاقے میں آج ایک کم سن لڑکا حازم شوکت ولد شوکت احمد گنائی ندی میں پھسل کر ڈوب گیا۔ مقامی لوگوں نے اسے نکالنے کی کوشش کی اور پھر ہسپتال
منتقل کیا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لے کر مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔ شالٹینگ علاقے میں آج بجلی کرنٹ لگنے سے اتر پردیش کے 25 سالہ مزدور ارباز ولد سلیم احمد ساکن بجنور جان بحق ہو گیا۔ وہ شالٹینگ میں واقع شاہی دربار ریسٹورنٹ میں کام کر رہا تھا۔ زخمی حالت میں اسے JB سے ہسپتال بیمنا منتقل کیا گیا، جہاں دوران علاج اس کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اور راجوری کے جنگلات میں خونخوار ریچھ نمودار 68 سالہ شہری پر حملہ کر کے ابدی نیند سلا دیا۔ شعبہ صحت کو مضبوط بنانا وکست بھارت کے ویژن کی تکمیل کے لیے ناگزیر۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر شہری کو معیاری صحت خدمات کی فراہمی اولین ترجیح، JP نڈا۔ ریاستی درجے کی بحالی کے لیے احتجاج محض ڈرامہ، BJP شامل نہیں ہوگی۔ اسٹیٹ بورڈ BJP کا پختہ عزم، لیکن یہ پارلیمنٹ کے ذریعے بحال ہوگا، احتجاج سے نہیں۔ آؤٹ سورسنگ پالیسی، ملازمتوں کا بڑا گھوٹالا اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کے حقوق سلب۔ سنیل شرما۔ بھارتی جنتا پارٹی نے آج یہ اسٹریٹجک میٹنگ اس لیے کی، ہم ایک ماس موومنٹ کھڑی کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں کے بیچ، اور یہ موومنٹ ہوگی آؤٹ سورسنگ کے خلاف۔ نوجوانوں کے سپنوں کے جس طریقے سے اس سرکار نے روندا ہے، اس کے خلاف ایک موومنٹ شروع کرنا چاہتے ہیں، اور اس موومنٹ کا آغاز سیکٹریٹ گھیراؤ سے ہم کریں گے۔ بہت جلدی آنے والے دنوں میں ہم یہاں پہ ایک ایجیٹیشن شروع کریں گے، اور یہ ایجیٹیشن صرف کشمیر میں جس کا آغاز ہوگا، یہ یہیں پہ نہیں ختم ہوگی، یہ موومنٹ محلے محلے تک، گلی گلی تک جائے گی، نوجوانوں کے بیچ میں جائے گی۔ صرف انصاف کی لڑائی ہوگی، نوجوانوں کے انصاف کی لڑائی ہوگی، نوجوانوں کے حق کی لڑائی ہوگی۔ اس حق کی لڑائی اور اس انصاف کی لڑائی کا آغاز کچھ دنوں میں ہم کشمیر کے سیکٹریٹ سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن میں اس لیے اس بات کو یہاں پہ جوڑ رہا ہوں کیونکہ ترنت آج کل یہاں پہ ایک نیا شگوفہ، ایک نیا ڈرامہ اس موجودہ سرکار نے، اس پارٹی نے کھڑا کیا ہے۔ اس کو لیٹر لکھیں، اس کو لیٹر لکھیں، ہم نے جانا ہے دلی، ہم نے وہاں سے اسٹیٹ فوڈ لانا ہے۔ ارے اسٹیٹ فوڈ بھارتی جنتا پارٹی نے، اور ہماری کمٹمنٹ ہے۔ عام جنتا جو ہے، ایون کشمیر کی جنتا، اسے بھی یہ پورا وشواس ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کے جو سینئر قیادت ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، اور وہ لے کے آئیں گے اسٹیٹ فوڈ۔ بدقسمتی یہ ہے، ٹھیک مجھے پچھلے 15 اگست 2025 کی وہ وزیر اعلیٰ کی وہ اسٹیٹمنٹ نہیں، اسپیچ یاد ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اسٹیٹ فوڈ کے لیے میں گھر گھر جاؤں گا اور سگنیچر کمپین چلاؤں گا۔ بدقسمتی ہے، 1 سال ہو گیا، کیا وہ یاد ہے؟ کسی نے یاد دلایا؟ میں جرنلسٹ ساتھیوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، جو یہ کہتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں، اس کا ان کو یاد دلایا کرو۔ بہت پرانا نہیں، ان کے اسمبلی کے الیکشن کے اس کمپین میں انہوں نے کہا تھا کہ میں میٹر توڑ دوں گا اگر کہیں پہ میٹر لگا ہوگا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ میری آنٹی کے گھر میں میٹر لگا ہے، اس لیے سب کے گھر میں میٹر لگنا چاہیے۔ شپیاں کے 2 نوجوان قانونی طور پر پولیس تحویل میں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہیں بے بنیاد، پولیس۔ اور آخر میں یہ خبر، گرمی کے شدید ایام میں بھی کھانے پینے کی چیزوں کو پر لگ گئے ہیں۔ انڈوں، پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، صارفین پریشان۔ مارکیٹ چیکنگ کو تیز کر کے منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کا کیا مطالبہ۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔